اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پچھلی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور پچھلی صورت کے اندر دنیاوی شروں کا تذکرہ تھا، اور اس صورت کے اندر آخرت کے شر تذکرہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ والا جو شر ہے جس کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا ہے، یہ کتنا خطرناک ہے کہ اللہ رب العزت کی اس موقع کے اوپر 3 صفتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تمام دنیاوی شروں کے مقابلے میں ایک صفت کا، اور یہاں پر 3 صفات کا۔ اس لیے بھی کہ مشرکین عام طور سے ان 3 صفات کے اندر ہی شرک کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ سامنے دشمن چونکہ طاقتور ہے انسان کے مقابلے میں، اس لیے اللہ کی 3 صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ اور تینوں صفات ایسی ہیں جس میں سب سے پہلی صفت رب ہے۔ پالنے والا جو ہوتا ہے وہ جس کی پرورش کرتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے۔ بادشاہ اپنی رعایا کی حفاظت کرتا ہے، معبود اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ان 3 صفتوں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے شیطان کے مقابلے میں مدد مانگی گئی کہ اللہ اس سے ہمیں پناہ عطا فرما دیجیے۔ شیطان کی طاقت کا بھی تذکرہ کیا گیا اور اس کی حقیقت بھی بتائی گئی۔ انسان کو بالکل بھی غفلت میں نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے، نہ تو اس کی طاقت کو زیادہ بتا کر انسان کو مرعوب کیا، اور نہ اس کی طاقت کو کم بتا کر انسان کو غفلت میں رکھا۔ بالکل صحیح صورتحال، طاقت کا بھی تذکرہ کیا اور کتنی ہے وہ بھی بتایا، اس کا توڑ بھی بتایا۔ طاقت کا تو سمجھ میں آ گئی بات، باقی اس کا جو بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ آخری درجہ جو اس کا ہتھیار ہے جس سے وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ وسوسہ ہے، یعنی انسان کے دل کے اندر برے خیالات پیدا کرنا۔ وہ انسان کو کوئی بھی برا کام کرنے کے لیے، غلط کام کرنے کے لیے، جرم کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور ہر گناہ کی شروعات وسوسے سے ہی ہوتی ہے، اور چھپ کر کے ڈالتا ہے، وہ سامنے آ کر کے نہیں ڈالتا۔ اسی لیے احادیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ جب انسان غفلت کی حالت میں ہوتا ہے تبھی شیطان اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہنا چاہیے تاکہ شیطان سے حفاظت رہے۔ اور جب دلوں میں وسوسے ہی نہیں آئیں گے، شیطان وسوسے ہی نہیں ڈال سکے گا، تو پھر انسان گناہ اور جرائم کبھی مرتکب نہیں ہوگا۔ اور اس صورت کے اندر جہاں جنات کو وسوسے ڈالنے والا بتایا گیا ہے، وہاں انسانوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ بہت سارے شیطان بھی یہ کام کرتے ہیں، اور بہت سارے انسان بھی شیطانی کام کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ علم کے نام پر کیا کیا گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ سود کو معاشی نظام کی مضبوطی کے لیے لازم باور کرایا جاتا ہے، ہم جنسی کو درست قرار دیا جاتا ہے، جوئے کو، سٹے کو عالمی سطح پر متعارف کروایا جا رہا ہے، اس کو عام کروایا جا رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا۔ آج کے زمانے کے اندر دین پر چلنے کو اور دین پر عمل کرنے کو اس طریقے پر باور کروایا جاتا ہے کہ گویا کہ پرانے زمانے کی بات ہو، اور اس زمانے میں دین پر چلنا ممکن ہی نہ ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو انسانوں کے وسوسے ہیں، جو انسانوں میں پھیلائے جا رہے ہیں، انسانوں کا شر ہے۔ تو اس صورت کے اندر اس قسم کے بھی جو شرری ہیں اور وسوسہ ڈالنے والے ہیں، ان سے بھی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے ان سے بھی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن کریم کی پہلی صورت میں انسان نے اللہ تعالیٰ سے جو صراط مستقیم کی ہدایت اور توفیق مانگی تھی، اس صراط مستقیم پر چلنے میں، جمنے میں جو رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں شیطان کی طرف سے، تو قرآن کریم کا جو اختتام کیا جا رہا ہے وہ اللہ سے پناہ مانگنے کی تعلیم پر کیا جا رہا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے میں شیطان جو رکاوٹیں ڈالے گا اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اسی طرح سورہ اخلاص کے اندر توحید جو اسلام کی، ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے،
اس جڑ و بنیاد کو نقصان پہنچانے والا شیطان ہے۔ اس کے نقصان سے کیسے بچا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں ہمیں تعلیم دی کہ ہر وقت انسان صرف اور صرف تنہا اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ کی پناہ کا طلبگار رہے، زبانی طور پر بھی اللہ سے پناہ مانگے اور عملی طور سے اللہ کی پناہ کو ختم نہ کرے، یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا اور زبان سے اللہ سے پناہ مانگ لے گا تو پھر وہ اللہ کی امان میں اور اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ اور جب انسان اللہ کی پناہ میں رہے گا تو نہ شیاطین الانس کے حملے کارگر ہوں گے، نہ شیاطین الجن کے، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے اور ہر قسم کی تکلیف دہ چیزوں سے انسان اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ یہ بہت ہی زبردست قسم کی تعلیم دی گئی ہے ان دونوں صورتوں کے اندر۔ ان دونوں صورتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں بالکل شامل کر لینا چاہیے اور انسان کو ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے انسان کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور اس کا مستحق بھی بننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو اپنی پناہ اور حفاظت اور امان عطا فرمائے، آمین۔